رکوع وہ ہے جو روزے کے احکامات بیان کرتا ہے. پورے رکوع میں روزے کے احکام بیان ہو رہے ہیں. یا جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اعتکاف کے بیان، روزہ کھولنے اور رکھنے کے احکامات، مسافر کے لیے سہولت، بیمار کے لیے سہولت، سب بیان ہو گئی. اب ہم پہنچے رکوع کے آخر میں، تو شاید وہاں بھی کوئی روزے کا حکم ہوگا. وہاں کوئی روزے کا حکم نہیں. وہاں کیا حکم ہے؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے اعمال ناجائز نہیں کھانا، نہ آنکھ بچا کے کھانا، نہ چوری کر کے کھانا، نہ چھپا کے کھانا، نہ دھوکہ دے کے کھانا. جسے نہیں معلوم چلو مالا ہتھیا لو، جس کو خبر نہیں ہے چلو لے چلو، جس نے نہیں دیکھا اٹھا لو. نہیں، بینکم کہا، یہ تمہارے آپس کے مال ہیں. جس طرح آپ نے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس کے مال کی بھی حفاظت کرو. حجۃ الوداع کا خطبہ. آج کون سا دن ہے؟ کہا جی آج عرفے کا دن ہے. محترم دن کہ خون نہیں بہایا جا سکتا، کسی جاندار کو ایزا نہیں پہنچائی جا سکتی. کون سا مہینہ ہے؟ کہ محترم مہینہ. کون سا مقام ہے؟ حرم کا مقام. کہا اسی طرح تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری آبرو حرام ایک دوسرے کا. پھر رات وہاں یہ بھی فرما دیا، دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا. اب ہم تو کافر ہو جانے کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، اور جب سے یہ مطلب غلط ہم نے سمجھنا شروع کیا تبھی سے یہ تباہیاں آ گئی ہم پر، مذہبی فرقواریت. کہا میرے بعد کافر نہ ہو جانا. یعنی اگر میں اگلا جملہ آپ کو نہ بتاؤں، یا آپ صاحبان علم بیٹھے ہیں اگلا جملہ آپ کو نہ معلوم ہو. کہا مربع اسلام جو ہم نے اپنا رکھا ہے اس میں اس سے اتنا ہی مفہوم آپ نکالیں گے تو بھائی نماز نہ چھوڑ دینا، انکار کلمہ نہ کر لینا. کافروں نے کہی کہ مطلب لیتے ہیں، لیکن اگلے جملے میں آپ نے یہ نہیں فرمایا. ہاں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. یعنی مسلمان کا قتل جو ہے وہ کفر ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. اور سورہ نساء پڑھ لیجئے کہ قتل عمد کی معافی ہی نہیں ہے. وہاں جس جہنم کی سزا کا ذکر ہے وہ ابدا کے ساتھ ہے. بے شمار مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ابدا کا لفظ نہیں استعمال ہوا. جہنم کے لیے دخول جہنم کا ذکر آیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے کافروں کو، مشرکوں کو بدترین مخلوق قرار دیا سورہ بینہ میں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. یہ نہ ماننے والے چاہے اہل کتاب میں سے ہوں چاہے مشرکین میں سے ہوں، یہ سب جہنم میں داخل ہوں گے. ابدا نہیں کہا، آپ نے دیکھا لفظ ابدا نہیں کہا. اسی آیت کے اگلے حصے میں اگلے مقام پر اہل ایمان کے جزا میں ابدا آیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. یہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، یہ بہترین مخلوق ہیں. ان کے اجر اللہ کے ساتھ ہیں. یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، ایسی جنت میں جس میں کبھی خزائیں نہیں آتی. وہاں ان کے لیے مکانات ہم نے بنائے ہیں، اور جب اس میں داخل ہوں گے ہمیشہ وہیں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو بات وہی کرنی کی یہ دیکھیں. لیکن قتل عمد جان بوجھ کے مسلمان کے قتل کے لیے کہا کہ یہ جہنمی ہے، یہ پکا جہنم. تو اب نے کہہ رہا تھا کہ اب ہمارے بھائی چارہ انما المؤمنون اخوہ، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو لہٰذا بھائیوں کی طرح رہو. بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ بھائی سے روگردانی نہیں کرتے. وہ ضرورت ہے پکارتا ہے تو آنکھیں نہیں چراتے.
خود پیٹ بھر کے کھائیں اور وہ بھوکا رہے، یہ نہیں کرتے، اپنی ضرورتوں میں اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور یہاں اس بھائی کا ذکر نہیں ہوتا جو میرے باپ کا بیٹا ہے، یہاں میرے اس بھائی کا ذکر ہو رہا ہے جو میرے نبی کا امتی ہے، جو میری طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. یہ اس بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اس پکے بھائی کا ذکر ہو رہا ہے جو نہ یہاں قبر میں ختم ہوگا نہ وہاں حشر میں ختم ہوگا. یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی. اس بھائی کی بھی سن لیں، کچھ تو سنا دی نا. سورہ عبس اس میں بتایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ بڑی بھاری آواز بلند ہوگی جس سے قیامت آئے، سب کچھ فنا ہو جائے گا اور پھر حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے عدلی ہوگی. تو اس دن حال یہ ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اولاد سے بھاگے گی، ہر شخص سے بھاگے گا، انکار کر دے گا میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، سارے رشتے سارے علاقے سب کٹ جائیں گے. لیکن یہ علاقہ نہیں کٹے گا، یہ رشتہ نہیں کٹے گا جس کا نام ایمان کا رشتہ ہے. یہ بھائی چارہ وہاں قائم ہے اور اس بھائی چارے کے اکٹھا ہونے کا مقام بھی. یہ تو بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے، یہ تو پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے کالعہن المنفوش، اور وہ مجتمع لوگ ہوں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا اور میں سب سے پہلے اپنے مقام میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا. اور اگلا جملہ ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جیسے یہ اللہ ہمیں وہ مقام عطا کرے تو جیسے ابھی موت آ جائے. فرمایا میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے گی جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا. تو ہمارا تو اکٹھے ہونے کا مقام بھی بتا دیا، یہاں اکٹھے، ہمارا امام یہاں کھڑا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم سے پہلے آ جائے اور میں وہاں تمہیں حوض کوثر سے سیراب کروں گا. اس پر اتنے آپ خورے، اتنے جام، اتنے پیالے ہیں، آپ کوثر پلانے کے رکھے ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے جو ابھی تک گنتی میں نہیں آئے، یعنی اب تک کی جو گنتی ہے وہ 9 کروڑ لولابیوں کی ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 9 ارب لولابی ہے. تو یہ تو وہ ہے جو کھلی آنکھ سے دوربینوں سے وہ حالات سے آپ نے دیکھے. اور یہ صرف پہلے آسمان کی بات ہے کہ زینا السماء دنیا بمصابیح، ان چراغوں سے ہم نے اس پہلے آسمان کو سجایا. تو ہمارا تو مقام اتصال اور مقام اتحاد بھی ایک ہے، اور ملاقات بھی انشاءاللہ ہوگی، ایک دوسرے کو پہچانیں گے. سورہ طور میں اس کو بھی ساری تفصیل بتا دی گئی. اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، جنت والے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگائے ہوئے، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں لیے ہوئے، ان کے خادم دوڑ رہے ہوں گے. ولدان مخلدون، ایسے بچے، ایسے خوبصورت خادم کہ جن کے عمریں ان کے چہروں پر ٹھہر گئی، جو ایسے ہیں کہ جیسے موتیوں کی مالا ہے کہ ٹوٹ کے بکھر گئی، ایسے خوبصورت. اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے، بھائی جنت میں کس طرح آئے، کیا کرتے رہے، کیسے وقت گزارا، کیا کام کیا تھا تم نے کہ اللہ تم سے خوش ہو گیا اور عذاب دوزخ سے بچا کے تمہیں یہاں جنت میں لے آئے. ہم نے دیکھا حشر میں بھی ہم اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے، ہم جنت میں بھی اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں، ہم حوض کوثر پر بھی اکٹھے، ہم نہر کوثر پر بھی اکٹھے. لیکن کب؟ جب انما المؤمنون اخوہ کی تعبیر بنے. یہ آدمی جو مسلمان کو مارے، مسلمان کا خون بہائے، مسلمان کا مال کھائے، مسلمان کو تکلیف دے، مسلمان کو گالی دے، مسلمان کی بے عزتی کرے، مسلمان کے نقصان میں خوش ہو، یہ کس انتظار میں بیٹھا ہے کہ جنت اس کے لیے سجائی گئی؟ جنت کسی خاص نام رکھنے والے کے لیے، کسی خاندان کی میراث ہے. وہ تو یہودی بھی کہتے تھے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى، جنت میں تو یہودی جائیں گے، نصرانی جائیں گے. اللہ نے کہا تلک امانیہم، ان کی جھوٹی تمنا ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کوئی ہے دلیل تمہارے پاس، لاؤ تو صحیح. کون جائے گا جنت میں؟ وہی بتا دیا
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ہاں ہو جائیں گے جنہوں نے سر تسلیم جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، جنہوں نے فرما برداری کے نظام کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے حسن سلوک کے چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کے ہوئے ان کی خدمت کی ہے، ان کا اجر ہے اللہ کے پاس. یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا، اور یہ مصریوں اور حجازیوں اور چینیوں اور ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ تو اصلی ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانی، اور جنہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور کی قیادت کے سوا کسی کی قیادت کو تسلیم نہیں کیا. تو تم ایسے بھائی ہو. آخری جملے پر بات سمیٹ لیتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. تو بھائیوں کے درمیان بھی تو کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں. تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ صلح کرا دیتے ہیں. اگر مسلمان کے درمیان ناچاکی ہو جائے تم بھی صلح کرا دیا کرو، جھگڑے نمٹا دیا کرو. 3 دن کی مہلت دیے. اگر آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں تو مہلت 3 دن کی. 3 دن کے اندر اندر صلح کرو. سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے صرف 3 دن دیے ہیں. ان 3 دنوں میں اپنے تعلقات کو بہتر کر دو، ورنہ فرمایا اگر 3 دن کے بعد کوئی شخص ان میں سے مر گیا تو جو مر گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس آخری بات پر تقریر سمیٹتے ہیں انشاءاللہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر کلامی ہو گئی، بول چال بند ہو گئی. میں بھی کوئی چھوٹی مثال لے کے نہیں آیا ہوں، بہت بڑی مثال لے کے آیا ہوں. 3را دن تھا اور ابھی تک بول چال نہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. بھائی جان آپ بڑے ہیں، عمر میں بھی، مرتبے میں بھی، علم میں بھی، مقام میں بھی. آج ہماری لڑائی کو اور گفتگو کی بندش کو 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. لہذا چونکہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ جو صلح میں پہل کرے گا اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، لہذا میں آپ چاہتا یہ ہوں کہ زیادہ اجر آپ کو ملے. آپ صلح کرنے کے لیے تشریف لے آئیں. آپ نے دیکھا ادب و احترام کے ساتھ بڑے بھائی کو متوجہ کر دیا اس بات کی طرف جس پر ہر ایک کو متوجہ کرنا چاہیے، اور بڑے بھائی خود چل گیا ہے، صلح ہو گئی. تو یہ ہے وہ ایمان کا رشتہ جسے یہاں بیان کیا گیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کر دیا جائے. تو اللہ پاک کا رحم چاہتے ہو تو آپس کے اس بھائی چارے کو مضبوط کرو. انشاءاللہ باقی مضامین اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.